بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الأموال حقا سوى الزكاة رواه الترمذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل صد احترام خواتین، اسلام دنیا میں انسانی اس سماج اور انسانی معاشرے کی اصلاح اور تکمیل کے لیے آیا ہے. صرف دنیا کی قوموں میں سے کسی قوم میں کوئی عبادت کی رسم یا کوئی پوجا پاٹ یا کوئی رسمی دینداری اور مذہبیت کے زندہ کرنے کے لیے اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام کے پیش نظر پہلے دن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس دین اور اس دعوت کے پیش نظر پہلے دن سے انسانی زندگی کی انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی پوری اوورآل اس کی تکمیل اور اس کی اصلاح مقصود تھی. اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں، وہ چاہے انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہو، چاہے اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہو، ان تمام شعبوں کی اصلاح اور ان کی تکمیل کی ہدایات پہلے دن سے دی گئی. دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اصلاح اور ایک تکمیل. یہ ہوا تھا کہ ہزاروں سال سے، سووں سال سے، بلکہ انسانوں نے اپنی ناقدری کے نتیجے میں اور وہ قومیں جن کو اللہ نے نبیوں کا وارث اور آسمانی علوم کا وارث بنایا تھا، انہوں نے چونکہ دین کو چھوڑ دیا تھا، یہود اور نصارہ، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال سے انسانیت نبوت کی بہت ہی جامع ترین جو ہدایات اور تعلیمات ہوتی ہیں اس سے محروم ہو گئی تھی. انبیاء کی زندگی بڑی متوازن اور بہت ہی ویل بیلنسڈ زندگی ہوتی ہے. انبیاء کی زندگیوں میں ہر نبی کی زندگی، اور اس میں سب سے کمال کی جو زندگی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی. لیکن ہر نبی کی تعلیمات اور ہر نبی کی زندگی بہت ہی جامع اور بہت ہی ویل بیلنسڈ زندگی ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہر جگہ پر جو غیر انبیاء مذہبی ریفارمر آئے ہیں، مذہبی اصلاحات کرنے والے، ان کی تعلیمات میں بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے. الگ الگ پہلوؤں پر کسی نے الگ پہلوؤں پر زور دیا تو بس وہی پہلو زیادہ توجہ کا مرکز بنا اور دوسرے
دوسرے پہلو کمزور رہتے ہیں انسانی زندگی میں. لیکن نبیوں نے آ کر جو انسانوں کو تعلیم اور تربیت دی ہمیشہ بہت بیلنس تعلیم دی. تو پہلے دن سے تو اب ہزاروں سال سے جب نبیوں کی آمد تو صرف 600 سال پہلے سے اللہ کے رسول کے حیات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تشریف لائے تھے. اس کے بعد سے پھر دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور پچھلے نبیوں کی تعلیمات کو ان کی امتوں نے ضائع کر دیا. تو انسانیت جو ہے نبیوں کی یہ بہت ہی متوازن اور بہت ہی بیلنسڈ تعلیمات سے اور جامع تعلیمات سے محروم ہو گئی. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہزاروں سال کے بعد میں انسانیت کو ایک بہت ہی جامع ترین اور بہت ہی متوازن اور بہت ہی بیلنسڈ ایک دین اور ایک نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ کی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ہر پہلو پر پوری توجہ ڈالی گئی. ایسے نہیں ہوا کہ عبادات کی لائن سے روحانیات کی لائن سے خوب محنت کروائی گئی, خوب بڑھایا گیا اور دوسری جو پہلو ہیں انسانی سوسائٹی اور انسانی سماج کے لیے جو بہت ضروری ان کو نظر انداز کر دیا گیا یا ان کو بے دینی اور بددینی سمجھا گیا. جیسے ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ انسانوں نے روحانیت کے بالکل متضاد اور بالکل خلاف سمجھا کہ مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی تعلق رہے اور انسان ازدواجی زندگی اختیار کرے, نکاح کرے, بچے پیدا کرے اور بیوی سے محبت کرے, بچوں سے محبت کرے. اس کو ہمیشہ روحانیت کے خلاف سمجھا گیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اور عیسائیت میں جو انسان اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کرتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اس کا برہمچاری رہنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ عورت سے دل لگاتا ہے, عورت کے ساتھ میں حسن معاشرت اور پھر بچے پیدا کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میں روحانیت کے اندر اس کی کمی ہے. یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے. عیسائی نن, عیسائی پادری, فادر شادی نہیں کر سکتے. لیکن انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. ایک مثال میں ایک سے ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے بھی, اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بھی ہمیشہ اس توازن کو برقرار رکھا. آپ نے یہ فرمایا کہ حبب الیکم من دنیاکم ثلاث, یعنی یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حدیث ہے. اس کو اس وقت کے تاریخی پس منظر میں آپ دیکھیے گا تو سمجھ میں آئیں گے. ہم تو چونکہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بہت موروثی مسلمان ہیں, اس لیے ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی انقلابی بات ہے اور کس ماحول میں آپ نے اس کو فرمایا تھا اور اس کا کیا انقلابی اثر مرتب ہوا. ایک ایسے دور میں جس میں پوری دنیا کے اندر یہ تھا. ہمارے ملک کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے اور قدیم جتنے مشرکانہ مذاہب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک طرف کالا ناگ ہو اور ایک طرف عورت ہو تو پہلے عورت کو مارو, بعد میں کالے ناگ کو مارو. اس لیے کہ کالے ناگ کا ڈسا تو ایک ہی مرے گا, عورت کے ڈسے کئی مر جائیں گے. یہ مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی. اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں عورت کو کالے ناگن سے بھی اور کالے ناگ سے بھی برا سمجھا جاتا تھا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیکم الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے.
یعنی الفاظ کی بہت زیادہ میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ اصل موضوع دوسرا ہے. پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا بیلنس نظام حیات ہے اسلام کا دیا ہے. تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں ہیں، یہ بات کہ محبوب ہے عورتیں مجھے، عورت کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے. اور خوشبو، ایک وہ زمانہ آج بھی جتنے سال جو نہ نہائے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے، وہ اتنا بڑا تپسوی اور اتنا بڑا مہان اور اتنا بڑا سنت اور سادھو سمجھا جاتا ہے. بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں. ابھی کمبھ کا میلہ ہوا تو اس میں بہت سے ایسے ہمالیہ سے بڑے بڑے تیاگی اور بڑے بڑے ناگا آئے تھے جنہوں نے 40 سال سے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ان کی اعلیٰ درجے کی مذہبیت سمجھی جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو شطر الایمان قرار دیا، ایمان کا جز ہے. پاکیزگی، اچھا پاک صاف رہنا، معطر رہنا، نہانا دھونا، صاف ستھرے کپڑے پہننا. فرمایا کہ یہ اس کو تم معمولی مت سمجھو کہ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اچھے ایٹیکیٹس ہے، انسان کو جو ہے صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان بھی سے. اب طہور شطر الایمان کرنا، ایمان کے اندر سے اس کو غیر معمولی مت سمجھو اور غیر اہم مت سمجھو. اور اتنی خوشبو کا آپ نے استعمال فرمایا، امت کے اندر اتنا رواج کیا کہ خود غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے بعد میں دنیا میں عطر کا استعمال شروع ہوا. اس سے پہلے خوشبو کا استعمال اور عطر کا استعمال چند مذہبی ریچولز کے لیے اور رسوم کے لیے ہوا کرتا تھا. لیکن جب آپ نے خوشبو کو پسند فرمایا اور اتنی خوشبو آپ لگاتے تھے کہ گلی سے جس گزر جاتے تھے آپ تو لوگ کہتے تھے کچھ دیر کے بعد میں سے یہاں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں. اتنی آپ کو خوشبو پسند تھی اور اتنی خوشبو کا بے تحاشا آپ یعنی بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے. آج دنیا کے اندر ٹریلینس آف ٹریلینس ڈالر کی انڈسٹری ہے پرفیوم کی. اور لکھنے والوں نے جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے اس کے اندر میں فریگرنس کے اوپر جو ہے جو آرٹیکل ہے اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں خوشبو کی انڈسٹری محمد کے ایک قول سے وجود میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں پرفیوم کے کارخانے دمشق میں اور بغداد میں لگے اور اسپین میں لگے اور وہاں سے پھر انگلینڈ کے بادشاہ بغداد سے خوشبو منگایا کرتے تھے اور دمشق سے اور غرناطہ سے خوشبو منگایا کرتے تھے. ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا، ہم سنتے ہیں نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی انقلابی ایک پس منظر رکھتی ہے. اتنا بیلنس کیا کہ ایک طرف روحانیت کے اس مقام پر اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں دوڑ لگا ہے. یہ انسانی تاریخ کا ایک حیران کن واقعہ کہ ایک نبی وقت کا ایک اپنی محبوبہ رسول اللہ، ان کا نام ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام محبوبہ رسول اللہ. محبوبہ رسول اللہ کے ساتھ میں وقت کا رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حبیب رب العالمین. کیا آپ کے مقامات ہیں، کیا آپ کی عظمت ہے. ایک دفعہ رات میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میرے گھر تشریف لائیں دعوت کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا، عائشہ جی میرے ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا ضرور. اب ان کا گھر شہر سے باہر تھا، مدینے سے. راستے میں سناٹا تھا، کوئی تھا نہیں وہاں پر. آپ نے کہا کہ عائشہ چل دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے. ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کو چونکہ پیدائش کی مسلمان ہیں اس لیے پتہ ہی نہیں ہے. اور اس دوڑ میں جو ہے حضرت عائشہ چھریرے بدن کی تھی، کم عمر، دوڑ کر آگے نکل گئی. اور آگے نکل گئی کیا، اللہ کے رسول نے خود ہی ان کو کوئی موقع دیا ہوگا کہ آگے نکل جائیں اور خوش ہو جائیں. تو کہا
ہارے عائشہ تم جیت گئی میں ہار گیا. پھر ایک دفعہ ایسی موقع آیا لیکن جب تک 2-4-5 سال میں تھوڑا حضرت عائشہ کا ویٹ بڑھ گیا تھا, وزن بڑھ گیا تھا, تھوڑا سا ہلکا سا جسم بھاری ہو گیا تھا. پھر ایسی سناٹے کی کوئی گلی آئی, کوئی جگہ آئی, آپ نے فرمایا چل عائشہ آج پھر دوڑ لگا دی. یہ دلداری دیکھو, یہ کون کر رہا ہے, کون انسان ہے, کوئی معمولی کوئی اسکول کالج کا نوجوان, کوئی عاشق, کوئی لور, کوئی دل پہ عاشق نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر دوڑ لگائے. حضرت عائشہ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا, آپ آگے نکل گئے, حضرت عائشہ پیچھے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ دل کا بھی دیکھا. عائشہ بدلا ہو گیا. اس وقت تو جیتی تھی, آج میں جیت گیا. دیکھو کتنی دلداری آپ نے فرمائی ہے, اتنا بیلنسڈ نظام رکھا ہے, اتنا بیلنس جو ہے تعلیمات عملی اعتبار سے بھی اور قولی اعتبار سے بھی, اور ایک بہت ہی بیلنسڈ امت اپنے پیچھے آپ چھوڑ کر گئے تھے. اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے معاش کا مسئلہ ہے, اقتصاد کا مسئلہ ہے, فائنینشیل اکنامکل مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو کچھ بہت زیادہ مال دیا, کسی کو کچھ کم دیا, میڈیم دیا, مڈل کلاس جو ہوتے ہیں, کسی کو کم دیا. تو اللہ نے ایسا نہیں کہ وہ جن کو مال زیادہ دے دیا وہ اللہ کے محبوب ہیں اور جن کو مال کم ملا وہ اللہ کے محفوظ ہیں, ایسی بات کچھ بھی نہیں. وہ بھی امتحان میں ہے, یہ بھی امتحان میں ہے, یہ بھی امتحان میں ہے. کسی کا کم دے کر امتحان لیا, کسی کا زیادہ دے کر امتحان لیا, کسی کا درمیانی قسم کا دے کر امتحان لیا. اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اتخذ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ یہ جو معاشی ناہمواری جو رکھی گئی ہے, یہ جو کمیونزم وجود میں آیا تھا اسی لیے وجود میں آیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی سب برابر ہو جائے, کوئی مالدار نہیں, کوئی غریب نہیں, سب برابر ہو جائے. یہ خدا کے تخلیقی نظام کے خلاف بات ہے. دنیا پر انسانی زندگی کے سسٹم کو چلانے کے لیے کسی کو اسباب کسی لائن کے زیادہ, کسی کو اسباب کسی لائن کے زیادہ. غریب کے پاس میں مسلس پاور, دماغ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, اور امیر کے پاس میں مسلس پاور یا اور دوسری صلاحیتیں کم ہوتی ہیں. اب امیر اس غریب کی یہ صلاحیت استعمال کر کے اپنا کام نکالے گا, غریب امیر کی مالداری کا وہ اس کو جو پلس پوائنٹ ملا ہے اس کو استعمال کر کے اپنا کام نکالے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ جو ہم نے معاشی عدم مساوات رکھی ہے, کم زیادہ, غریب مالدار, لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا, تاکہ سب لوگ انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی میں اپنے اپنے کام نکالتے رہیں. آپ سوچو کہ اگر لیبر نہ ہو اور دوسری لائن کے کام کرنے والے, تو بڑی بڑی کمپنیوں میں, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اور بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں خاک ہونے لگے. اور اسی طرح اگر کوئی مالدار نہ ہو جس کے پاس میں فائنینشیل ریسورسز بہت ہوں, وہ 50 آدمی, 100 آدمی, 500 آدمی, 1000 آدمی, 2000 آدمی کو امپلائمنٹ دے کر ان کی صلاحیتوں کو اپنے مقاصد میں استعمال کر کے ان کو پیسہ دے سکے, اس پیسے سے وہ اپنی ضرورت پوری کریں. تو یہ ایک نظام فطرت ہے اور نظام قدرت ہے. اس میں نیچ اونچ رکھی گئی ہے, اور رکھا جانا انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کے چلنے کے لیے ضروری تھا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ پورے سماج کے لوگ بلینائر ہوں, وہاں تو انسان کو جو ہے اس کے منہ میں مکھی بڑھ جائے تو اڑانے والا کوئی نہیں رہے. ہر آدمی کی ضرورت ہر آدمی سے پوری ہو رہی ہے. لیکن تعلیم اسلام نے یہ دی کہ دیکھو, کسی غریب کی غربت اس کے لیے زندگی کے وبال اور زندگی کے بوجھ بننے کا سبب نہیں بننا چاہیے. مالداروں کے لیے الگ تعلیمات دی گئی ہیں اور غریب کے لیے الگ تعلیمات دی گئی ہیں.
مالدار کو یہ کہا گیا کہ غریب کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دو، ورنہ قیامت میں کل اللہ حشر کے میدان میں حساب لے گا اور جہنم میں پڑے گا۔ اور غریب کو یہ دیا گیا کہ جس لیے تم کو ہائر کیا گیا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ میں، پوری امانتداری کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی اور اپنا کام پورا کرنا ہے۔ غریب سے یہ کہا گیا کہ خبردار تیری نگاہ مالدار کے مال پر لچائی ہوئی ہرگز نہیں پڑنی چاہیے۔ جب تیری ضرورت آئے تو خدا کے گھر میں آ، نماز پڑھ اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ۔ اور مالدار سے یہ کہا گیا کہ خبردار کسی علاقے کی غریب آدمی کی آہ اللہ کے پاس میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مالدار کو یہ تعلیم دی کہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے اپنے علاقے کی، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ، صدقات، عطیات لیے جائیں گے اس علاقے کے، اور اسی علاقے کے غریبوں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ ترتیب یہ ہے، ہر علاقے کے اللہ نے اتنا بیلنسڈ بنایا ہے انسانی نظام کو، انسانی زندگی کو، وہ تو انسان نے اپنی حرص اور لالچ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ناہمواری سماج میں پیدا کر دی، ورنہ اللہ کی تقسیم کے مطابق کسی علاقے کے غریبوں کی ضرورت ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس علاقے کے مالداروں سے پوری نہ ہوتی۔ اتنے بیلنسڈ اللہ نے علاقوں کے اندر مالدار بھی بنائے ہیں اور اتنے غربا بھی بنائے ہیں کہ ایک علاقے کے یہ جو گاؤں ہے، اس علاقے کے غریبوں کی ضرورت کے لیے بھائی اب ان کو جو ہے دبئی میں فون کرو، مسقط میں فون کرو، لندن میں فون کرو، وہاں سے زکوٰۃ منگاؤ، صدقات منگاؤ، خیرات منگاؤ، یہاں اس علاقے کے غریبوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ خدا کے سسٹم میں ہے ہی نہیں، یہ تو انسان نے سسٹم کو بگاڑا، ورنہ ہر جگہ اللہ نے اتنا پرفیکٹ اللہ کا تخلیقی اور تقسیم کا نظام ہے کہ کوئی علاقے کے مالداروں کے مال سے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ علاقے کے غریبوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ اور علاقے کے مالداروں کو اس بات کا حکم ہے کہ یہاں سے لیا جائے گا اور یہیں خرچ کیا جائے گا، یعنی کہ یہاں کا پیسہ لیا جا رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، یہ ترتیب اصلاً نہیں ہے۔ اب وہ ایک مجبوری ہو گئی مدارس کو چلانے کے لیے، تو بزرگوں نے اس کو زکوٰۃ کے نظام کو کہ بھئی دین کے قلعے یا دین کی علوم کی، قرآن حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ دین کو مراکز اور یہ لاکھوں مساجد اور مکاتب کو چلانے والے کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے الگ الگ پورے ہندوستان بھر سے جو ہے زکوٰتیں اور صدقات اور عطیات جمع کیے جاتے ہیں ان مدارس کو، اور انہی مدارس نے پھر ان مسجدوں کو آباد رکھا ہے۔ انہی مدارس نے آج تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ مکاتب اور مساجد ہیں ہندوستان کے اندر۔ اتنا بڑا ورک فورس، اتنا بڑا اس کے لیے جو ہے امپلائیز کہاں سے مل رہے ہیں؟ انہی مدرسوں سے مل رہے ہیں، ورنہ ترتیب یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اور اتنا پہلے دن سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کبھی بھی اس بات کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا کہ کوئی کسی پر صرف روحانیت کا غلبہ ہو جائے اور کسی پر صرف مادیت کا غلبہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ بس اس پر، کسی پر بعض صحابہ ایسے آئے کہ ان پر بہت روحانیت کا غلبہ ہوا، عبادت کا اور اللہ سے مناجات اور دعائیں اور نمازوں کا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، فیملی لائف یہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے انسان کی روحانیت کو، ایسا انہوں نے محسوس کیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں، کسی نے کہا کہ میں اب زندگی بھر صوم کر دوں، کسی نے کہا کہ زندگی بھر میں روزے ہی رکھوں گا،
بس صبح میں تھوڑا شام میں تھوڑا کھا لیا کروں گا. یہ کھانا پینا یہ سب چیزیں جو ہے یہ روحانیت کو ڈسٹرب کرتی ہیں. یہ انسانوں میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے بے انتظامی پیدا. جب انہوں نے آ کر امہات المومنین سے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا اور ان کو شاید اس بات کی امید ہوگی کہ بڑی تعریف ہوگی, بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا, واہ واہ ماشاءاللہ کیا اللہ نے آپ کو دیا ہے جذبہ کہ آپ جو ہے شادی نہیں کریں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, روزہ رکھیں گے زندگی بھر, تعجب پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج سے اس بات کا پتہ چلا, لوگوں نے اس طرح کا ارادہ کیا تو آپ نے سب کو مدینے کو جمع کیا. مدینہ منورہ چھوٹی مسجدیں تھی, 7 مسجدیں تھی اور جامع مسجد ہوئے ہوئی تھی. جامعہ الصلاۃ جامعہ, یعنی اب نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں نہیں ہوگی, مسجد نبوی میں ہوگی. تو دور دور جو رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے محلوں کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بجائے سارے مرد عورتیں سب مسجد نبوی میں جمع ہو جایا کرتے تھے. بہت اہم کوئی بات ہوتی تو آپ اس طرح ترتیب دیتے تھے. پھر آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا کہ میں نے سنا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسا ارادہ کیا, ایسا ارادہ کیا, ایسا ارادہ کیا. کہا کہ خبردار, کہا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میں نے نکاح بھی کیے ہیں. میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی یہی رہبانیت ہے, اسی کا نام رہبانیت ہے. سخت آپ نے تاکید فرمائی اور اتنا زیادہ آپ اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ بیلنسڈ بگڑنے نہ پائے. ظاہر ہے کہ نبی کی صحبت میں رہ کر غلبہ تو روحانیتی کا ہوگا نا, مادیت کا تھوڑی ہوگا کہ پیسہ نکالنے کمانے کو آدمی نکل گیا ہے. تو اتنا زیادہ اس پر رکھا جاتا تھا اور اقتصادی اور معاشی بدحالی کوئی شکار ہو رہا ہے تو فوراً اس کا علاج کیا جاتا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے بہت سے تقاضوں کی وجہ سے ان کو قرضے لینے پڑے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن حضرت معاذ جو ہے اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے, حب رسول اللہ, جو کچھ صحابہ کے نام تھے ان میں سے ایک محبوب رسول اللہ. تو ایک دفعہ کچھ دنوں تک مسجد میں جماعت میں نماز میں نظر نہیں آئے. پوچھوایا کہ بھائی کیا بات, بیمار ہو گیا, مسجد میں جماعت میں نظر نہیں آتا ہے. تو حضرت معاذ آئے راستے پر جاتے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ قرضہ مجھ پر زیادہ ہو گیا ہے, کچھ یہودیوں کا خاص, وہ مجھے بہت زیادہ کر رہے ہیں, راستے نماز کے لیے آتا ہوں تو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور قرضہ ادا ہونے کی کوئی شکل نہیں پیدا ہو رہی ہے, میں بہت فکر مند ہوں, پریشان, اس لیے میں گھر میں چھپ گیا. تو آپ نے ان کو یمن بھیجا. عجیب و غریب بات ہے, اس بات کا عام طور پر کتابوں میں تذکرہ بہت کم ہے, بعض حدیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے. آپ نے ان کو یمن بھیجا کہ یمن جاؤ, اور یمن میں اب دھیرے دھیرے اسلام پھیلنا شروع ہو رہا ہے اور وہاں کے جو صدقات وغیرہ ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ کی جتنی آمدنی ہے, تم چونکہ وہاں جا کر دعوت کا کام کرو. ان کو دعوت کی ترتیب بتائی کہ نماز یہ کرو, یہ پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو, پھر نماز کی دعوت دو, پھر ان کو بتاؤ کہ تمہارے مالوں میں بھی حق ہے, اور اس کے بعد میں جو کچھ مال جمع ہوگا فرمایا کہ معاذ وہ تیرا ہے, اس سے تو قرضہ ادا کر دینا اپنا. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن گئے اور یمن جا کر پھر بہت مال ان کے پاس میں جمع ہوا. اس درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. حضرت ابو بکر کی بھی وفات ہو گئی. پھر حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاذ یمن سے آئے, بہت مال سے لدے پھندے, اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے مدینے کا سارا قرضہ بھی ادا کر دیا. یعنی اپنے ساتھی کی معاش کا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, تفصیل تو نہیں بتانا واقعہ کی, اپنے ساتھی کی معاش کا اتنا خیال رکھا گیا. یہ نہیں کہ جو ہے ایسے کیسے قرضے لے لیا, تو نے کہاں سے ادا کرنے والا ہے, کوئی بزنس ہے تیرے پاس میں, جسے عام طور پر ہم مولویوں کا آج کل کا ایک انداز ہے.
ہمیشہ جو آدمی جو اپنی ضرورت لے کر آیا آپ نے اس کو روحانی سلوشن بھی بتایا اور مادی سلوشن بھی بتایا. دیکھو یہ پڑھو، ایسا کرو، یہ نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ کرو، یہ کرو. سلوشن دونوں آپ نے بتائے. اور اگر کوئی روحانیت میں زیادہ بیلنس بگڑ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے لگام دی. کوئی مادیت میں زیادہ جا رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے لگام دی. غزوہ خیبر کے ٹائم پر وقت پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک، طلوع آفتاب تک یہاں مارکیٹ میں نے کچھ بزنس کیا، مجھے 3,500 درہم کا فائدہ ہوا. 3,500 درہم آج کے 1,500 سال پہلے کے میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. اب ہم لوگ کتابوں میں فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں 3,500 روپے. 3,500 روپے کی آج کوئی قیمت؟ آپ اس کو 1,500 سال پہلے کی کرنسی میں دیکھیے گا. 1 گھنٹے میں ایک شخص نے 3.5 کروڑ روپے گویا کما دیا. آپ نے فوراً محسوس کیا کہ اس کی سوچ زیادہ اب مادیت کی طرف جا رہی ہے. آپ نے فوراً اس کو لگام دی. تعلیمات کا بیلنس میں بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ تجھے ایک قیمتی عمل بتاؤں، اس سے بڑا پروفٹ ہوگا، اس سے بڑا تجھے گین ہوگا اس سے کم وقت میں. فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہے. جب سورج طلوع ہو جائے، تھوڑا سا اوپر ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر. پوری دنیا کے جو ہے پروفٹ سے بڑھ کر پروفٹ. یعنی یہ کتنا بیلنس تعلیمات ہیں. ایک طرف ایک شخص قرضے سے ڈوب گیا ہے، فائنینشیلی بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو اس کو فوراً جو ہے ایک سپورٹ دیا گیا. یعنی اس کو یوں سمجھ لو کہ آج کل کی اکنامیکل اصطلاح میں بیل آؤٹ کیا گیا. جو بھی جس اعتبار سے کمزور ہوتا تھا فوراً اس کو پرموٹ آگے سپورٹ کر کے اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا. جو آتا تھا، ایک شخص آیا تو آپ نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اتنا کچھ ہے. آپ نے وہاں پر اس کو بکوایا اور اس سے کہا کہ ایک کڑھاڑی لاؤ، ایک دستہ لاؤ، ایک کڑھاڑی کا وہ لاؤ، اور کہا کہ جا کے لکڑیاں توڑ، اور لکڑیاں توڑ کے بیچنا شروع کر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، ان کو بازار کا راستہ دکھایا. اور کمال یہ ہے کہ اکنامیکل فائنینشیل اہمیت کی کہ مدینے میں قدیم زمانے سے ایک بازار تھا، قینوقاع کا ایک مارکیٹ تھا. جیسے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ایک مارکیٹ پلیس ہوتا ہے. وہاں مونوپلی یہودیوں کی تھی. وہاں کی مارکیٹ پر کنٹرول، وہاں سے جتنا بھی باہر سے مال آتا تھا یہودی اس کو مدینے سے باہر نکل کر خرید لیتے تھے اور یہاں لا کر اس کا ریٹ بڑھا دیتے تھے. ایک آدمی جو ہے دیہات سے سبزی توڑ کر لے کر آیا، ایک آدمی شام سے جا کے تیل لے کر آیا، ایک آدمی یمن سے جا کر گرم کپڑے لے کر آیا. مثال کے طور پر یہودی جتنے مہاجن قسم کے لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے، دور باہر جو آنے والے راستے وہاں بیٹھے رہتے تھے اور ان سے وہیں پر مال خرید لیا جاتا تھا. اور اس کو جب اپنے مارکیٹ میں مدینے میں لے کر آتے تھے اس کے ریٹ بڑھا دیتے تھے یا اس کو روک دیتے تھے، مارکیٹ میں لے کر ہی نہیں آتے تھے. اب مارکیٹ میں گیہوں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، یہودیوں نے مارکیٹ کے اندر سے اس کو ہٹا دیا، اٹھا دیا. اب جب ضرورتیں بڑھ گئی تو اس کے ریٹ بڑھا کر مارکیٹ میں اس کو لے کر آئے. آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں، اب اس وقت جو سفید چھتریاں لگی ہوئی ہے، جو باب مجیدی ہے مسجد نبوی کا، اس کے سامنے کا جو علاقہ ہے جہاں سفید چھتریاں لگی ہوئی، آپ سے جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں آپ نے ایک مارکیٹ قائم کیا. اور کمال یہ جو دیکھیے یہ جو کر رہے ہیں، یہ ایک خالص روحانیت کی تعلیم دینے والا پیغمبر کر رہا ہے. آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی جو ہے اڈانی اور امبانی اور کوئی بڑے بڑے جو ہے فائنانس کے اور بڑے بڑے اس کے ماہرین کر رہے ہیں. آپ نے وہاں پر ایک مارکیٹ قائم کیا اور اعلان کرا دیا کہ اب مدینے کے باہر کوئی آدمی اپنے سامان کو بیچے گا نہیں اور کوئی مدینے سے باہر جا کر ان کو بے وقوف بنا کر وہاں سے سامان خریدے گا نہیں. یہ اعلان کر دیا. اب چونکہ مدینے کے آپ حاکم بن گئے تھے اور
پابندی لگا دی کہ باہر سے سامان خرید کے اس طرح اس کے ریٹ نہیں بڑھائے جائیں. اور آپ نے فرمایا کہ تجارت کرنے کا جتنا ثواب وہاں ہے اس سے اتنے گنا ثواب، اب اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، اتنے گنا ثواب اس مارکیٹ میں تجارت کرنے کے. اور اس مارکیٹ کو پورا کا پورا اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور مسلمان صحابہ کو اس کا سپروائزر اور اس کا کنٹرولر مقرر کیا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، وہ مارکیٹ پھر بعد میں بہت بڑھ گیا. اب ظاہر ہے کہ یہودیوں کی اس مارکیٹ کو اس طرح توڑ دیا گیا جس میں وہ انسانوں کا خون چوس رہے تھے، آج جیسے ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اتنا فائنانس کا اور اتنا انسانی سماج کی اقتصادی ضرورت کا باریک بینی سے خیال رکھا گیا. اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایک غریب آدمی، دیہاتی آدمی سامان لے کر مدینے میں آتا تھا، وہاں جانے کے بجائے یہاں آتا تھا. اس کو معلوم ہے کہ یہاں مجھے اچھا ریٹ ملے گا، یہاں میرے ساتھ میں دھوکہ نہیں ہوگا، یہاں کوئی میرا پیسہ ڈبائے گا نہیں. اب وہ یہاں آ کر بیچتا تھا، اور ترغیب یہ تھی کہ دیکھو نرمی کے ساتھ میں خرید فروخت کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی، تجارت کی تجارت، جنت کی جنت. اور فرمایا کہ جو ہے جو دھوکہ دے گا فمن غش فلیس منا، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بالکل یہ نہیں کہ اوپر ایک مال ہے اندر ایک مال ہے، دکھا ایک مال رہے ہیں دے ایک مال رہے ہیں پیک کر کے. فرمایا کہ ہمارے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، فلیس منا. نام کا مسلمان ہو تو ہو، لیکن محمد الرسول اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں، عجیب و غریب بات ہے کہ ایک عورت کو مارکیٹ کا سپروائزر مقرر کیا تھا. ایک صحابیہ عورت تھی، اور اس مارکیٹ کے فائنینشیل کنٹرول کے لیے اور بازار کے اوپر بھاؤں کا اونچ نیچ پر نگاہ حکومت کی طرف سے رکھی جاتی تھی. اس کے لیے حضرت عمر نے، اب اس وقت جو جس کو جارڈن یا اردن بولتے ہیں، وہاں یونانی لوگ رہتے تھے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا. حضرت عمر نے لکھا وہاں کے گورنر کو کہ کوئی یونانی ماہر حسابیات، اکاؤنٹنٹ بھیجو یہاں، تاکہ وہ مارکیٹ کے ریٹس کے جو فلکچویشنز ہوتے ہیں اس پر کنٹرول کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بہت مہنگی ہو گئی اور بہت چیز بہت سستی ہو گئی، اور بہت زیادہ کوئی چیز مارکیٹ میں آ گئی اور بہت کم چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو مارکیٹ کو پورا کنٹرول رکھنے کے لیے ایک غیر مسلم یونانی فائنانس کا ماہر جارڈن سے بلایا گیا، اور عورت کو مارکیٹ کا ذمہ دار قرار دیا گیا. اتنی زیادہ اہمیت ہے فائنینشلی توازن سماج میں اور معاشرے میں برقرار رکھنے کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان، ان ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم بھی اپنی ضروریات اور اپنے تقاضوں کے سلسلے میں بالکل بے فکر ہو گئے. کوئی غیر مسلم آدمی بھی ایک مسلم حکومت کے اندر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر میں تھے، جابیہ پہنچے. وہاں دیکھا انہوں نے، غالباً دمشق پہنچے، وہاں دیکھا ایک چوراہے کے اوپر ایک نابینا شخص بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ انسان کیوں بھیک مانگ رہا ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ کیوں اس پر ایسا وقت آ گیا کہ یہ بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے راستے پر اس بڑھاپے میں اور نابینا ہو کر راستے میں بھیک مانگ رہا ہے. تو اب وہ کوئی آدمی رہا ہوگا اسی کامن قسم کا، اس نے کہا کہ حضرت یہودی ہے. کہا کہ تب تو اور افسوس کی بات ہے. کہا مسلمان ہوتا تو ٹھیک تھا، تو یہودی ہے اس کا مطلب اور افسوس کی بات ہے. کہا کہ جب تک جوان تھا محنت کرتا تھا اس سے تم ٹیکس لیتے تھے، آج بیچارہ نابینا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، محنت کے لائق نہیں رہا، تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیے. خبردار کہا، ہماری مملکت میں کوئی مسلم کوئی غیر مسلم انسان اگر اس حالت کو پہنچے گا تو حکومت اس کی کفیل ہے. حکومت اپنے بیت المال سے اس کے لیے اخراجات مقرر کرے گی، اس کو بھیک مانگنے کے لیے راستے پر نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے غیر مسلم جو.
اتنی بہترین تعلیمات تھی، لیکن جب سے اس امت نے اس کو چھوڑا ہے، اب حال یہ ہے کہ وہ سچر کمیٹی آئی تھی، اس کی رپورٹ آئی تھی، اس میں آیا تھا کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے بھی، فائنینشلی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی ایس ٹی، ایس سی اور دلت لوگوں سے بھی زیادہ پسماندہ اور بدتر حالت میں پہنچے۔ اور دیکھیے یہ جو فائنانس کا شعبہ ہے نا، یہ مضبوط ہوتا ہے تو ایک شعبہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، کئی شعبے مضبوط ہوتے ہیں۔ تعلیم کا شعبہ ہے مثال کے طور پر، صحت کا شعبہ ہے مثال کے طور پر۔ قرآن کریم نے انسانی سماج کے جو جتنے کمزور پہلو ہیں، ان کمزور پہلوؤں کو خاص طور پر لوکیٹ کر کے بتایا کہ دیکھو یہاں 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 مال کا خون پہنچتے رہنا چاہیے۔ جیسے انسان کے جسم میں کسی حصے میں خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے، وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج کا ڈھانچہ بھی ایک انسانی جسم کی طرح، جس طرح انسانی جسم کے پورے دماغ سے لے کر اس کے انگوٹے تک ہر جگہ خون پہنچنا ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ خون نہیں پہنچتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ حصہ فوراً جلدی سے کاٹ دو، اس لیے کہ یہ اب زہریلا ہو رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے اس کے اندر۔ جب خون نہیں پھیلے گا تو زہر پھیلے گا، اب اس کو کاٹو نہ، ورنہ یہ جسم کے پورے حصے میں زہر پھیلے گا۔ ایسے ہی انسانی سماج جو ہے ایک انسانی جسم کی طرح، اس کے بھی اللہ نے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کو محسوس ہوتا کہ اتنے سے زیادہ اور ان سے زیادہ اس کی ضرورت ہے تو اللہ خود بیان فرماتے تھے۔ تو اللہ نے ایک سرٹن اماؤنٹ بتا دیا جو فرض ہے، 2.5% مالدار کے لیے 2.5% کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ ان فی الاموال حقا سوی الزکاۃ، ترمذی کی حدیث ہے کہ دیکھو مالوں میں، مالداروں کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں۔ مالدار یہ سمجھے نہیں کہ ہم نے 2.5% ادا کر دی، رمضان میں بھی سفیروں کے منہ پہ مار دیا، پھینک دیا بغیر تحقیق کیے اور ہم بری ہو گئے۔ مالدار بری نہیں ہوا، مالدار کے پاس میں اپنے تقاضوں سے زیادہ جتنا مال ہے وہ اس سوسائٹی اور سماج کے ضرورت مندوں کی امانت ہے، اس کی ملکیت اور اس کی جاگیر نہیں۔ جہاں جب تقاضا آئے گا اس کو دینا پڑے گا، نہ دے گا تو مال اس کے لیے پتھر اور بے برکت ہو جائے گا اور اپنے ساتھ میں مصیبتیں اور بیماریاں اور آزمائشیں لے کر آئے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ام سلمہ کے پاس میں گوشت کا بھنا ہوا ایک پیس لا کر دیا، تندوری مٹن جو ہوتا ہے، تندوری مٹن کا ایک پیس لا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تندوری مٹن پسند تھا، آپ کو ایسی تمام غذائیں پسند تھی جو انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرائی مٹن نقصان دہ ہے، تندوری مٹن نقصان دہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ پیارے آقا کو تندوری مٹن پسند ہے، انہوں نے اپنے طاق میں اس کو رکھ دیا ایک برتن میں ڈھانپ کر کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اتنے میں ایک ضرورت مند آیا گھر کے اوپر، کہا ام المومنین بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہو تو دے دیجیے گا۔ تو ام سلمہ کے ذہن میں آیا کہ گوشت تو ہے گھر میں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے رکھا ہے، چھوڑو جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ بابا معاف کرو، پھر آ جانا۔ وہ چلا گیا بیچارہ آگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک صاحب نے تندوری مٹن لا کر دیا ہے، آپ کو چونکہ پسند ہے، آگ پر بھنا ہوا گوشت میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ وہ جا کر انہوں نے اس کو طاق میں دیکھا تو وہاں کچھ تھا نہیں، کچھ پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو میں نے یہیں رکھا تھا، اب وہ گھر میں یہاں وہاں تلاش کر رہی، کوئی بہت بڑا تو گھر ہوا نہیں کرتا تھا، لوگ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔
بڑی حیران بڑی پریشان ہوئی کہ یہی تو میں نے رکھا تھا اور کوئی گھر میں آیا نہیں، کوئی گھر سے گیا نہیں، یہ گوشت یہاں سے غائب کیسے ہو گیا؟ بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر گوشت رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کہا وہاں کیا ہے وہاں پر؟ کہا کچھ پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس درمیان میں کوئی ضرورت مند آیا تھا؟ تو آپ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ ایک غریب آیا تھا، کہنے لگا بھوکا ہوں اماں کھانا دے دو کچھ، لیکن میں نے چونکہ یہ گوشت آپ کے لیے رکھا تھا تو میں نے اس کو اکرام کے ساتھ میں اس کو کہہ دیا کہ بابا بعد میں آنا پھر کر دیں گے۔ کہا کہ ام سلمہ جب انسان کے پاس میں اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو اور اگر کوئی ضرورت مند آئے اور اس کو وہ نہ دے تو وہ چیز اس طرح پتھر ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مالداروں کے مال اس طرح پتھر تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے بے فائدہ بلکہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی روٹی کی بجائے اگر پتھر کھا رہے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا نا اس کو۔ آج مالداروں کے مالوں سے برکت جو اڑ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مالداروں کے مال کے اندر جو غریبوں کا حق تھا اس کو انہوں نے ادا کرنا چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر وہ دیتے ہیں زکوٰۃ تو، ورنہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اس ڈھانچے کو، اس کے کمزور پہلو جہاں تک بلڈ پہنچانا، بہت مال کا خون پہنچانا، مال بھی ایک خون ہے جو سرکولیٹ کرتا رہے گا سماج میں تو سماج صحت مند رہے گا، اور سرکولیٹ کرنا چھوڑ دے گا، ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر سماج بیمار ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا، اس کو ناسور نکلے گا، اس کو پھوڑے ہو جائیں گے، اس کو گینگرین ہو جائے گی، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کی سیزرنگ کرنی پڑے گی۔ وہ جو 8 مقامات اللہ نے بتائے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی تھی، میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تشریح نہیں کروں گا۔ انما الصدقات للفقراء، دیکھو یہ صدقات جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، مطلب یہ 2.5% مال کا جو حصہ ہے، 2.5%۔ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے، یعنی فقراء وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں، والمساکین، اور وہ غریب لوگ ہیں جو اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں اور خودداری کے ساتھ میں اور خود اعتمادی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ 2 طرح کے ہمیشہ سماج میں لوگ رہتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی ضرورت پریشانی غربت سے پریشان ہو کے مانگتا پھرے گا، لوگوں سے کہے گا کہ ارے بھائی میرے کو کچھ دے دو، کر دو، میرا جو ہے میں پریشان ہوں، مدد کر دو میری جو ہے۔ اور ایک انسان جو ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ضرورت مند ہوگا، لیکن وہ اپنی خودداری کے ساتھ میں رہتا ہے، وہ مانگتے پھرتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اب مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماج کے اندر اس کو بھی دیکھے اور اس کو بھی دیکھے، تلاش کرے ان لوگوں کا جو پہچانے جو جاتے ہیں اپنے رہن سہن چہرے سے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتے، خودداری کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اگر ان لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی تو سماج کے اندر کرائم بڑھیں گے۔ میں نے کہا نا کہ جب تک یہ معاشی بے اعتدالی ختم نہیں ہوگی، بہت سے شعبے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکیں گے۔ تعلیم کا شعبہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ سماج سے کرائم، ایک انسان جرم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر، کیوں کچھ پیدائشی مجرم ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ ہوتے ہیں، ویسے کم ہوتے ہیں، لیکن جو مجبور ہو جاتے ہیں حالات سے جرم کرنے کے لیے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرنے کی اس سماج نے کوشش اور فکر نہیں کی۔ اب معاشرے اور سماج کے اندر سے کرائم ختم کرنا ہے تو غریبوں کی، فقیروں، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ جمع کرنے والا جو عملہ ہے، اسی کو میں تشریح کروں گا بعد میں۔ یعنی پہلے دن سے اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی فریضہ ہے، جیسے نماز ایک اجتماعی فریضہ ہے۔
نماز کے بارے میں بلا عذر اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، زندہ جلا دوں ان کو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے جماعت کی نماز ایک اجتماعی فریضہ ہے، اگر علاقے کے لوگ جماعت کی نماز، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ایک شخص ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنمی ہے، بے نمازی نہیں ہے، نمازی۔ پھر دوسرے دن آ کر اس نے پھر یہی سوال کیا کہ حضرت آدمی ایک شخص ہے 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں، کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا جہنمی۔ پھر تیسرے دن آ کر پوچھا، فرمایا جہنمی۔ اتنی زیادہ نماز کی، جماعت کی اور اجتماعیت کا اہتمام کیا گیا۔ ایسے ہی پہلے دن سے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اسلام کے پیش نظر تھا۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہاں ہمارے بمبئی میں تو اس قدر برا حال ہے، توبہ توبہ، بس بیچارے جو ہے غریب ضرورت مند ہے، اب صحیح ہے تو ہیں، اس میں غلط بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ تو اچھے برے لوگ ہیں، خالی مولویوں میں تھوڑی اچھے برے لوگ ہیں، آپ میں تو بروں کی تعداد زیادہ ہے اچھوں سے، مولویوں میں بروں کی تعداد کم ہے لیکن ہے اچھے بھی ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، لاکھوں اچھے ہیں، ایسے ویسے بھی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اچھے الحمدللہ۔ تو اب وہ ایک لائن لگتی ہے وہاں پر اور وہ مالدار سیٹیا بیٹھا رہتا ہے، ہاں بتاؤ تمہارے پچھلے سال کی رسید بتاؤ، 300 روپے، ارے 300 روپے یار تم لے گئے تھے، 150 دو ان کو، جو ہے ان کو 200 دو ان کو، ایک تماشا جیسے بکرا بازار بھرا ہے ایسا۔ یہ اسلام کی پیش نظر ایسا ذلیل زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا۔ یہ بالکل بلا مبالغہ یہ لفظ میں بہت سوچ سمجھ کے ادا کرتا ہوں، ایسا ذلیل کرنے والا زکوٰۃ کا نظام اسلام کے پیش نظر ایک دن بھی نہیں رہا۔ اسی لیے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے لیے ایک پورا کا پورا عملہ چاہیے، پورے کے پورے امپلائیز چاہیے، اچھا خاصا ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز رہیں گے۔ اب وہ جو زکوٰۃ لانے کا، زکوٰۃ کا کام کر رہے ہیں تو بھائی ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوگی؟ ان کو یہ کہا جائے گا کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں مسجد کے اماموں کو، مؤذنوں کو، بس کرو باقی کی زندگی گزارو، بھائی ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی بیوی بچے ہیں، اگر ان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو اس میں چوری کریں گے، انسان مجبور ہو جاتا ہے ضرورتوں سے۔ تو اسی لیے پہلے دن سے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی ہیں تاکہ چوری کا، بددیانتی کا، بے ایمانتی کا دروازہ بھی بند ہو جائے اور وہ خوب دل جمعی سے اپنا کام کریں کہ ان کو بے فکری رہے کہ بھائی مجھے سیلری مل رہی ہے، میں پوری دیانتداری کے ساتھ میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مصرف یہ تھا، یعنی ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو مسلمانوں سے، اسلام سے دشمنی اور نفرت ہوتی ہے۔ تھوڑا چلیں گے نا 20-25 منٹ میں، کون ہے یہاں کے ذمہ دار، کون ہے؟ ہاں 8:15 8:30 ٹھیک۔ ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی بیمار مینٹلٹی کے، جن کو اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک نظام ہے قدرت کا، جو آپ اس کو برا مت سمجھیے گا، اور ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ اپنے اخلاق سے، اپنی عادات اور اطوار سے، اپنی زبان سے اور اپنے سلوک سے ان کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی اسلام میں تعلیم ہے۔ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جماعت روانہ کرتے تھے کہتے تھے کہ مانوس کرو ولا تنفروا، متنفر مت کرو لوگوں کو۔ ہم اپنے سلوک سے، اپنی زبان سے
ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ ہم ایسے سماج کے بیمار لوگوں کو ان کی بیماری کا جواب بیماری سے، نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں، ہم ان کی تعریف قلب کریں، ان کے وقت پہ کام آئیں، ان کے تقاضے پورے کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، ان کے تہواروں پر ان کو گفٹ دیں، اپنے تہوار اپنی عید پر اپنے پاس بلائیں، ان کا اکرام کریں۔ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا، جتنی سخت دشمنی رکھنے والی سنستھا کا وہ ممبر، لیکن انسان انسان ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں جو ہے وہ عبد الاحسان یعنی احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ آپ کا حسن سلوک اس کو مجبور کرے گا آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور جب آپ کے بارے میں سوچے گا تو پھر وہ اس وقت کی، اس لیے ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کی اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم اپنے سلوک سے ان بیچارے اسلام دشمن غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں نفرت کو کم کریں۔ یہ اس وقت کی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو ایک شعبہ یہ دیا گیا ہے وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ، اور ایک انسانیت کے اوپر ایک بدترین داغ تھا غلامی کا۔ اسلام نے آ کر اس طرح ایک دم ایک سلو پروسیجر کا اسٹارٹ کیا کہ دھیرے دھیرے اس انسان جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، قابل اکرام ہے، قابل عزت ہے، کوئی غلام رہے، کوئی آقا رہے، کوئی بادی رہے، کوئی سیطانی رہے، یہ اسلام کو پہلے دن سے پسند نہیں تھا۔ لیکن تعلیمات یہ، اگر پہلے دن غلامی کو ختم کر دیا جاتا تو سماج میں انارکی پھیل جاتی تھی، کروڑوں لوگ جو غلام تھے وہ بے آسرا بے سہارا ہو جاتے تھے، ان کو سماج میں کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہوتا۔ تو ایسی تعلیمات دی گئی دھیرے 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 کہ چند 100 سال میں دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بدنصیبی یہ رہی کہ جس زمانے میں پوری دنیا سے اس غلامی کے خاتمے کرنے کا قانون بنا، اس وقت مسلمان زوال کے دور میں تھے، 1000 سال کے بعد میں۔ تو امریکہ نے، ابراہیم لنکن نے وائٹ ہاؤس میں قانون بنایا کہ سلیوری جو ہے وہ کرائم ہے۔ اب دنیا میں کوئی آدمی کسی کو خرید نہیں سکتا، کسی کو بیچ نہیں سکتا، یہ انٹرنیشنل لا بن گیا، کرائم بن گیا UN کے اندر۔ اس کے چارٹر میں لکھ دیا گیا کہ سلیوری کرائم ہے، لیکن سلیوری کو اس مقام تک پہنچا کر دنیا سے سلیوری ختم کرنے کا سہرا اصلاً اسلام کے ذمے ہے، لیکن یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب دنیا میں وہ دور آیا تھا کہ سلیوری کو کرائم بننے کا قانون بنایا جاتا، اس وقت مسلمان پسماندگی کا اور زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ اب دنیا، یہ کتابوں میں یہ لکھا رہے گا کہ سلیوری دنیا سے ختم کی ہے ابراہیم لنکن نے، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ حالانکہ دنیا سے، اور یہ اس بات کا اعتراف دنیا کے دوسرے دیانتدار غیر مسلم اسکالرز نے بھی کیا ہے کہ دنیا سے غلامی کی نحوست کو ختم کرنے کا سہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں۔ تو ایک زکوٰۃ کا مصرف یہ بتایا گیا، اور یہ زکوٰۃ کا کب مصرف ہوگا؟ جب اجتماعی زکوٰۃ جمع ہوگی کہ غلام خریدو آزاد کرو، غلام خریدو آزاد کرو، یہ ثواب وہ ثواب وہ ثواب بتایا گیا۔ والغارمین، اور مقروض لوگ، اور یہ سب وہ لوگ ہیں کہ اگر ان تک مال کا خون نہ پہنچایا جائے گا تو یہ سماج کے لیے ناسور بنیں گے۔ سماج میں چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، رشوت خوری، بددیانتی، بدامانتی کب وجود میں آئے گی؟ جب انسان اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو جائے گا۔ والغارمین، مقروض لوگ،
سود پر پیسہ کیوں لیتا ہے؟ اور یہ سود کے دنیا کے نظام کو توڑنے کے لیے یہ اس کا زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اگر سود کا نظام 2.5% سے نہ ٹوٹتا تو اللہ اس کے پرسنٹ کو بڑھا دیتا حدیث میں۔ اگر صحیح طور پر یہ 2.5% صحیح جمع ہو اور صحیح تقسیم ہونا تو دنیا سے سود کی لعنت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمان غریب سب سے زیادہ سود کے اندر پڑا ہوا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور دین کی محنت کرنے والے الگ الگ شعبوں کے لوگ، اب بہت تفصیل نہیں بتاؤں گا، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 2,000 کلومیٹر کی سڑکیں اور مسافر خانے اور مسافروں کے لیے حفاظت کا انتظام۔ شیر شاہ سوری نے ڈھاکہ سے لے کر لاہور تک ایک سڑک بنائی تھی، آج تک وہ GT روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اور جگہ جگہ مسافر خانے ہوتے تھے اور اس علاقے کے مالدار وہاں پر کھانا پکواتے تھے۔ غریب مسافر لوگ جو آتے وہاں قیام کرتے، لاجنگ بھی فری، بورڈنگ بھی فری۔ اس علاقے کا یہ مسافر خانہ ہے، اس علاقے کے مالدار یہاں پر کھانا پکوائیں گے۔ جو بھی مسافر آئے گا، جو بھی مسافروں کا قافلہ آئے گا، چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، وہ وہاں ٹھہرے گا، ٹھہرنے کا اس کا پیسہ نہیں اور اس کے کھانے کا کوئی پیسہ نہیں۔ 1000 سال تک دنیا کے اندر یہاں سے لے کر یورپ تک، اسپین تک یہ نظام رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس صرف کہیں رہا ہے، یہاں رہا، کرناٹک میں رہا اور مہاراشٹر میں رہا ہے، نہیں۔ تاشقند سے لے کر، ماسکو سے لے کر، بخارا سے لے کر، بلا مبالغہ ادھر غرناطہ تک، اسپین تک اور فرانس کے بارڈر تک اور اٹلی تک اور سسلی تک، دنیا کے کسی مسلم ملک کے اندر کوئی مسافر جب جاتا تھا تو نہ اس کو راستے کی پریشانی ہوتی تھی، نہ قیام کی پریشانی ہوتی تھی، نہ طعام کی پریشانی ہوتی تھی۔ 1000 سال تک علاقے کے بیت المال سے یا علاقے کے جاگیردار مالدار لوگ ان مسافر خانوں میں مفت میں، جب سے یہ منحوس انگریز آئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر پیسہ دے کے کھانے کا نظام شروع ہوا۔ 1000 سال تک عالم اسلام میں ایک ہوٹل، نہ ایک ریسٹورنٹ، نہ ایک ڈھابا، نہ ایک کوئی چیز تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے کلچر میں یہ پروموٹ نہیں ہوا۔ ڈھابوں کا کلچر، ہوٹلوں کا کلچر، فلوٹلز کا کلچر، موٹل کا کلچر، ریسٹورنٹ کا کلچر 1000 سال تک یہ پروموٹ نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اچھے سے اچھا کھانا مسافر خانوں میں مفت ملتا تھا اور اچھے سے اچھا قیام مسافر خانوں میں مفت رہتا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے خود سنا تھا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں، ہم لوگ طالب علم کے زمانے میں جاتے تھے وہاں، کہیں کئی دن رہتے بھی تھے حضرت کے ساتھ میں، پھر وہیں سے جماعتوں میں بھی نکلتے تھے۔ کہنے لگے کہ مولانا عمر صاحب فرمانے لگے کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، ہمارے گھر میں بہت غربت تھی، گھر میں چراغ پوری رات جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوا کرتا تھا، بہت ضرورت کے لیے چراغ جلاتی تھی اماں، بعد میں بجھا دیتے تھے، تیل اس کے اندر پیسے نہیں تھے، اتنی غربت تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تنگ دستی بہت تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل ابتدائی زمانہ تھا، جماعت ایک جو ہے وہاں پالن پور میں جو ان کا گاؤں تھا مولانا عمر صاحب کا، وہاں آئی وہ جماعت۔ اب یہ بچے تھے، یہ بھی جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، نوجوان لڑکے تھے، مطلب بہت چھوٹے نہیں، تو کچھ اپنا عربی پڑھتے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلو جماعت میں چلو، بمبئی جماعت جا رہی ہے۔ اور بمبئی کا تو نام سنتے تھے اس زمانے میں، تو بمبئی تو بہت خوابوں کا شہر تھا، مگر میں سوچا کہ میں تو غریب آدمی، میں کہاں سے جا پاؤں گا۔ میں نے اماں سے آ کر کہا کہ اماں ایسے ایسے جماعت آئی ہے، بمبئی جا رہی ہے۔ ماں نے جو ہے میری اندر کی تڑپ کو دیکھ کر کچھ ادھر ادھر سے کیا کرا کے بہرحال جیسا کہا مجھے نہیں معلوم، انتظام کر کے مجھے تھوڑا سا پیسہ دے دیا، کہا کہ بیٹا جا کے جماعت میں جا کے آ جا، بمبئی جا کے آ جا۔ تو وہ جماعت میں جا کر کہنے لگے میں بمبئی آیا جماعت کے ساتھ میں، ابتدائی زمانہ تھا، مسجدوں میں آنے نہیں دیتے تھے لوگ، مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ بہرحال میں جب واپس گیا جماعت سے تو میں اماں کو جو ہے رات میں چراغ بجھا دیتے تھے ہم لوگ،
اور رات میں جو ہے میں اماں کو جماعت کے قصے سنایا کرتا تھا بمبئی کے، ہماری جماعت یہاں نکلی، یہ نکلی، وہ نکلی. تو کہنے لگے کہ میری ماں کے اوپر ایک دن بڑی دقت طاری ہوئی، اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا جیسے آج تو مجھے دین کی بات بتا رہا ہے نا، صحابہ کے قصے، جماعت کے قصے، ایک وقت آئے گا کہ 50 لاکھ آدمی بیٹھے رہیں گے اور تو ان کو یہ باتیں بتائے گا. کہنے لگے کہ میں بنگلہ دیش کے اجتماع میں گیا اور کم سے کم 20-25 لاکھ کا مجموعہ تھا، سمندر تھا انسانوں کا. کہا کہ مجھے وہ اپنی ماں کی جو ہے بات یاد آئی، ایک کٹیا کے اندر چراغ بجھا کر، جس نے چراغ کے جلانے کے لیے پیسے دیے، چراغ بجھا کر ایک دم اچانک کہا میری ماں پر ایک کہتے، اور مولانا عمر صاحب بہت روئے، بہت دیر تک روتے رہے. تو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ انہوں نے بتایا کہ اماں وہاں پر جو ہے نا، یہ جو مسافر لوگ آتے ہیں نا، مسافروں کے لیے کھانے کے لیے ایسی جگہ بنی رہتی، اس کو ہوٹل بولتے ہیں، ہوٹل نام بھی نہیں معلوم تھا. اور ایسی جو مسافر باہر سے آتے ہیں، بڑا تجارتی شہر ہے، بہت لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں روز. ان کے رہنے کے لیے ایسے بڑے بڑے جو ہے بنی ہوئی ہیں، رہنے کے لیے ہوٹل ہے. اچھا کہا بڑے اچھے لوگ ہیں یار بیٹا، ممبئی کے لوگ تو بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، مسافروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. کہاں لیکن اماں جو ہے نا وہ کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کے پیسے دیتے ہیں. کہا استغفر اللہ، مسافروں سے پیسے لیتے ہیں؟ کہا ہاں. اور کہا جو ٹھہراتے ہیں نا، ان کو کمرہ دیتے ہیں ٹھہرنے کے لیے تو اس کے بھی پیسے دیتے ہیں. کہا توبہ توبہ توبہ، بڑے برے لوگ ہیں بمبئی کے، بڑے نالائق لوگ ہیں، مسافروں سے پیسے لیتے ہیں. یہ 1000 سال تک دنیا کی یہ حالت، 1000 سال تک انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے پیسہ دینا نہ پڑا. اور یہ کسی ایک اسٹیٹ اور ایک شہر اور ایک گاؤں کی بات نہیں ہے، وہ تاشقند اور بخارا سے اور وہاں سے لے کر جو ہے اسپین تک اور فرانس کے بارڈر تک اور سسلی تک اور اٹلی تک، لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کے اندر جو ہے. میں ایک بتایا ہوں کہ ایک بادشاہ صرف شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنایا تھا، گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے وہ ڈھاکہ سے لے کر لاہور تک. ایک آدمی ڈھاکہ سے سفر شروع کرتا تھا، تقریباً شاید 2000 کلومیٹر کا ہوگا، آپ جا کے گوگل میپ پر ڈھونڈ لیجیے گا. ایک آدمی 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا تھا، نہ اس کو سواری کی پریشانی، نہ قیام کی پریشانی، نہ طعام کی پریشانی. اور درخت اتنے لگائے گئے تھے کہ دھوپ کا موسم ہو تو دھوپ کی پریشانی، سائے میں 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. یہ تھا، یہ قرآن کی یہ تعلیمات تھی. یہ ہے اسلام. ہم نے کیا سمجھا ہے اسلام؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. ارے ہم ہی اسلام کی قدر نہیں جانتے ہیں تو ہم کیا دوسروں کو اسلام کی قدر کروائیں گے؟ اور یہ اسلام کتابوں کے اندر نہیں رہا ہے، 1000 سال تک اس پورے پلانٹ آف ارتھ پر رہا ہے، اس وقت کی پوری متمدن دنیا کے اوپر رہا ہے 1000 سال تک. اس کے بعد میں جب یہ یاجوجی ماجوجی نسل نکلی اور استعماری اور کالونیل پیریڈ آیا ہے، اس کے بعد میں یہ لوٹ کھسوٹ، یہ ڈاکہ زنی، ہر چیز کے نام پر، ہر چیز کھلاؤ تو پیسہ، پہناؤ تو پیسہ، یہ ضرورت کرو تو پیسہ، ہر چیز کی قیمت، ہر چیز کی قیمت لگا دی گئی. اب وہاں ان کے پاس میں، بیچاروں کے پاس میں اجر و ثواب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. یہاں اجر کا ثواب ہے کہ مسافر کو کھلانے کا، جو ایک حاجی مسافر کو کھلائے گا اللہ 40 دن اس کی روزی مقرر کرے گا. آج گجرات کے لوگ جو اتنے مالدار اور خوشحال ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ گجرات سے تاپتی ندی سے حج کے جہاز تقریباً 800 سال تک جاتے ہیں، 1000 سال تک. اور گجرات کے لوگ وہاں سے حاجیوں کے قافلوں کو ریسیو کرتے تھے. اور ہر گاؤں کے آدمی کو تاریخ میں لکھا ہے، گاؤں والوں کی ذمہ داری تھی ان حاجیوں کے قافلوں کو ٹھہرانا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اور آگے ان کو یہ نہیں بتا دینا کہ دیکھو اب یہ سیدھی روڈ ہے، یہ جا رہی ہے، یہ جاتی ہے وہاں، قریب کا کوئی گاؤں بتاؤ وہاں جاتی ہے. یہ نہیں، گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ حاجیوں کے قافلوں کو وہاں تک لے جا کر چھوڑنا، ان کو ہینڈ اوور کرنا
اور پھر یہ گاؤں کے لوگ واپس آئیں گے، پھر وہ گاؤں کے لوگ اس طرح، پھر ہوتے ہوتے وہ سورت تک میں نے وہ جگہ دیکھا ہوں الحمدللہ جہاں سے حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے تقریباً 800-900 سال تک۔ مغل لوگوں کے بارے میں بہت لوگ برا بولتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ مغل شہزادیوں کے جہاز ہوا کرتے تھے جو مفت میں حاجیوں کو لیتے اور لاتے تھے، پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ کتنی مغل شہزادیوں کے جہاز تھے، ایک جو تھی وہ جس کو دولہ بائی کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے، اس کا اصل نام ہرکا بائی تھا۔ ہرکا بائی کا ایک تجارتی جہاز تھا جو حاجیوں کو لے جا کر چھوڑتا تھا، پھر وہاں سے یمن سے تجارتی سامان اتنے پیریڈ میں ادھر حج ہوتا رہتا تھا، وہ واپس آ کر یمن سے سامان انڈیا لے کر آتا تھا۔ اس طرح وہ ہرکا بائی کی کروڑوں روپئے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس تھا۔ پھر یہ جہاز یہاں سے خالی جاتا تھا جدہ، اور وہاں سے حاجیوں کو بٹھا کر لے کر آتا تھا مفت میں۔ اس نے چھوڑا مفت میں، لایا مفت میں۔ ڈچ لوگوں نے اس کو لوٹ لیا تو ہرکا بائی نے پھر ایک ایسا جہاز بنایا جس کے اوپر توپ بھی لگوائی گئی۔ 80 سال تک، پھر اورنگزیب کے زمانے میں انگریزوں نے اس جہاز کو لوٹا۔ 80 سال تک یہ جہاز کئی ہزار حاجیوں کو یہاں سے مفت لے جاتا تھا اور وہاں سے مفت لے کر آتا تھا۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہنچ جاؤ تاپتی ندی سورت کے پاس میں، یہاں سے وہ جہاز نکلے گا پھر بحر عرب میں آئے گا۔ اس وقت وہ تاپتی ندی ایک سمندر جیسی تھی۔ تو یہ ابن السبیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم کو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مسافروں کے لیے کوئی آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا، پاکٹ مار لی گئی اس کی، پریشان ہو کے آ گیا، اعلان کر دیا کہ بھائی میری پاکٹ مار لی گئی ہے، ذرا میرے کو واپسی کا ٹکٹ دے دو۔ یہ صرف ایسا نہیں تھا، یہ پورا ایک سسٹم تھا، یہ جو ابن السبیل جس کو کہا گیا فریضۃ من اللہ۔ دیکھو یہ فریضہ ہے، یہ نماز جیسے فرض ہے ویسے یہی فرض ہے، یہ اجتماعی نظام کا یہ کرنا یہ فریضۃ من اللہ ہے۔ اب میں آپ کو علامہ سید سلیمان ندوی کی ایک چھوٹی سی عبارت اردو کی سناتا ہوں جو انہوں نے سیرت النبی میں لکھی ہے، اور بس تھوڑی سی مختصر سی اس کی تشریح کر کے اجتماعی زکوٰۃ کی اہمیت پر۔ ابھی یہ جو ساری چیزیں بتایا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ یہ انفرادی زکوٰۃ سے یہ تقاضے پورے ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ انفرادی زکوٰۃ سے یہ تقاضے کئی یعنی کتنے ایسے شعبے ہیں جو اس کے ذریعے سے ایک دینی اسلامی حکومت پوری کرتی ہے۔ ملک کی ڈیفینس، ملک کا ایجوکیشن سسٹم، ملک کا ہیلتھ سسٹم، ملک کے اندر سے کرائم کو ختم کرنا، ملک کے اندر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا، ملک کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا، ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کی نمازوں سے نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ سے۔ اتنا آپ سمجھ لیجیے گا۔ اور جب تک وہ اجتماعی شکل وجود میں نہیں آئے گی یہ سب کام ہو نہیں سکیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے دور میں جو ہے نا بہت سے جو شعبے ہیں جو آج دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں اس کی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کرائم ڈپارٹمنٹ، ایجنسیاں، پولیس کے محکمے، ان سب کی مسلمانوں کو اس سماج کے اندر ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایک انسان کی اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کیا اس کو کتا کاٹا جو ہے وہ خواہ جو ہے چوری چماری کر کے اپنے سماج کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کرے اور سزاؤں کا خوف اس کے اوپر لگا رہے؟ ایک عام انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ جتنے شعبے جو اس منحوس مغربی نظام کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، یہ جو دجالی سسٹم میں، یہ 1000 سال تک یہ شعبے معمولی، آپ نے قیامت کی پیشن نشانیوں میں سے یہ بتایا کہ پولیس کا محکمہ بہت بڑھ جائے گا، شرطہ بہت بڑھ جائے گا۔ آج دیکھو یہ سارے کا سارے جتنے شعبے ہیں، اتنے ہونے کے باوجود بھی نہ کرائم کنٹرول میں ہے، نہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو رہا ہے، وہی لوٹ مار، وہی بد نظمی، نہ عورت کی عزت محفوظ۔ آپ نے فرمایا کہ یمن سے ایک جوان عورت چلے گی، مکہ آئے گی، کوئی اس کو فکر نہیں ہوگی۔ آج ایک عورت کی، ایک لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایک
انسان محفوظ نہیں ہے، کب کس وقت کس کو لوٹ لیا جائے گا، مار لیا جائے گا، نہیں معلوم۔ یہ تمام کے تمام، آپ ہماری مسجدیں پوری بھر جائے اور اس کو اور 2 فلور بنانا پڑے، یہ تمام کے تمام رشتے ہوئے سماج کے ناسور ہماری نمازوں سے پورے نہیں ہونے والے۔ اسی لیے قرآن میں ہمیشہ اکثر و بیشتر جو ہے نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا اور انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر پہلے دن سے اسلام میں یہ تھا، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ قبیلوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں، زکوٰۃ ہم اپنے طور پہ دیں گے، ہم اپنے طور پہ تقسیم کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، یعنی اجتماعی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف میں جنگ کی، اور یہ بات ایک فرانسیسی مورخ نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں، پرنیئر کچھ ایسا نام ہے، اب میں بھول جاتا ہوں نام جو ہے وہ کووڈ کے بعد سے، لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ہوا کہ حکومتیں مالداروں کے مفاد کے تحفظ کے لیے بنتی تھی، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، سرمایہ کار ہیں، انہی کے تحفظ کے لیے حکومت دلی میں بنتی ہے، وہی حکومت بناتے ہیں، وہی حکومت گراتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن اس نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک اسٹیبلشڈ حکومت نے غریبوں کے مفاد کے لیے جنگ کی ہے، آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ غریب کے مفاد کے لیے حکومت جنگ کر رہی ہے، جنگ جب ہوتی ہے تو حکومت کے اقتصادیات کی کمر توڑ دیتی ہے۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چاہے جتنا ترقی یافتہ ملک ہو، اس کی اقتصادیات کی کمر کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک حکومت نے ایک غریب کے مفاد کے لیے، مالدار کے مفاد کے لیے نہیں، ایک غریب کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، بیت المال میں جمع کرتا تھا، اور اب اگر دینے کے لیے تیار نہیں، بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کہا کہ میں اس سے جہاد کروں گا، اس کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ یہ بات اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے آپ میں سے جو لوگ پڑھے ہیں اسلام کی کتاب، اس میں لکھا ہوگا مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، بس یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہماری زکوٰۃ ہے، ہم تقسیم کریں گے، ہم کیوں بیت المال میں دیں، اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیا، اور یہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، یہ مانعین زکوٰۃ تھے، یہ منع کر رہے تھے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنے سے، انکار نہیں کر رہے تھے زکوٰۃ کا، کافر نہیں ہو گئے تھے۔ یہ بات عام طور پہ سمجھائی نہیں جاتی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ، اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے اجتماعی نماز کی اہمیت ہے، ویسی اجتماعی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ تو اب میں آپ کو علامہ سید سلیمان ندوی کی وہ کچھ عبارت سناتا ہوں۔ زکوٰۃ غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری، مسافروں کی مدد، یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی نصرت۔ آج کتنے علاقے ہیں جہاں کی بیوائیں جسم فروشی کے لیے مجبور ہو گئی ہیں، بیچاری اچانک بیوہ ہو گئی، 3 4 5 بچے ہیں گھر میں، کوئی ان کی معاشی کفالت کرنے والا نہیں، مسلمانوں کے پاس میں کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں مجبور ہو گئی ہیں بیچاریاں غلط کام کرنے کے لیے، وہ بیئر بار میں کام کرتی ہیں، بمبئی میں کتنے ایسے ہیں، وہ شراب پلاتی ہیں لوگوں کو اور دنیا بھر کی برائیوں کے اندر مجبور ہو گئی ہیں، کیا کریں۔ تو یتیموں کی نصرت، یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں قیدیوں کی رعایت مدد۔ کتنے ہزاروں ہزار قیدی جیلوں میں ہیں جو 10,000 20,000 25,000 5,000 75,000 50,000 کا جرمانہ بھرو، عدالت نے کہا کہ اتنا جرمانہ بھرو اور جیل سے چھوٹ جاؤ۔ ان کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے گھر کے شوہر کے لیے،
بچے کے لیے، باپ کے لیے وہ جرمانہ ادا کر سکیں اور اپنے گھر کے کسی شوہر کو، بچے کو، باپ کو جیل سے چھڑا سکیں. ہزاروں ہزار قیدی ایسے، اور اس میں کوئی ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں ہے، آپ سمجھ لیجیے گا. غلاموں اور قیدیوں کی مدد کے فریضے کا نام زکوٰۃ ہے. نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط ایک وجہ سے یہ ہے کہ اسلام کی تنظیمی زندگی میں صرف دو بنیادیں ہیں جس پر پورا انسان کا پورا انتظامی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. وہ ہے جماعت کی نماز اور جماعت کی زکوٰۃ. اجتماعی زکوٰۃ کے بجائے اب میں اور اہمیت بتانے کے لیے کہوں گا جماعت کی زکوٰۃ. یہ دو بنیادیں ہیں جس پر پوری انسانی سوسائٹی کی عمارت کھڑی ہوئی. دو پلر، ایک نماز با جماعت جو کسی مسجد میں ادا کی جائے گی، ایک منٹ کہاں چلا گیا ہے. ایک اجتماعی جو علامہ سید عثمان ندوی کی عبارت ہے، یہاں پر میں اس کو نقل کر کے خاص طور پر لے کر آیا تھا. تو ایک اجتماعی زکوٰۃ ہے. ایک منٹ میں ذرا اس کو تلاش کروں اطمینان سے، جلد بازی میں جو ہے پھر بہرحال ایک اجتماعی نماز ہے اور ایک اجتماعی زکوٰۃ ہے. یہ بھی با جماعت مطلوب ہے. بہت مجبوری ہو تو اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی، ورنہ گھر میں پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی نظام ہے. بہت مجبوری ہو تو انفرادی طور پر آپ دے سکتے ہیں. اس میں اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کا دو فرق کیا گیا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے. اس لیے کہ ہر خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے یا مالدار ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، ذرا ایک پنکھا چلا دوں، تو وہ اس کے ذمے خاندان کے لوگوں کی بھی خبرگیری کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر وہ پورا کا پورا زکوٰۃ جو ہے پیسہ بیت المال میں جمع کر دے گا، اب اس کے پاس میں اس کے کوئی عزیز رشتہ دار کی پریشانی آئی، بیماری آئی، شادی آئی اور کچھ ضرورت آئی، اب وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ تو اس میں یہ کیا گیا کہ جو وہ زکوٰۃ جو اس کے باہر کے بزنس سے ہو رہی ہے، اس کی دکان ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ تو اس کو 100% حکومت کے پاس میں جمع کرنا پڑے گا اگر اسلامی حکومت ہے. اور جو اموال باطنہ ہے، گھر کے اندر جو اس کا پراپرٹی ہے، اس کے پاس میں سونا چاندی وغیرہ یا اور کچھ گھر کے اندر ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ وہ اپنے پاس میں رکھے اور اپنے آس پاس کے پڑوسی ہے، محلے کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، جب ان کی ضرورت پوری آئے سامنے تو ان کو اس سے پورا کرے. یہ ایک سسٹم بتایا گیا ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ پوری کی پوری زکوٰۃ دے دو. اب آپ کے پاس میں بیچارہ آپ کا خاندان کا، آپ مالدار آدمی ہیں اور خیر خواہ ہیں، خاندان کے ہمیشہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنے پریشانی میں کوئی آیا ہے، کوئی بیماری کا علاج ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کچھ ہے، اب آپ کے پاس میں پیسہ ہے ہی نہیں. تو اس طرح یہ کیا گیا ہے کہ بھائی اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ تو کم سے کم اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے اور معاشرے کے ان ناسوروں پر مرہم رکھنے کے لیے استعمال کرو، اور ایک حصہ اپنے پاس میں رکھو، اس کو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے والوں کے لیے اس کو استعمال کرو. تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو بہت زمانے سے اس بات کی فکر رہی اور بہت اس کے لیے ہمیشہ وہ
فکر مند رہے لکھنؤ میں انہوں نے اس کو شروع کیا. پھر یہاں جب آئے مہاراشٹر میں تو یہاں پر بھی پہلے دن سے اس سلسلے میں لوگوں کو فکر مند کرواتے رہے. اب اس میں بہت سے علاقے کے لوگوں نے اس فکر کو اوڑا، بہت سے لوگوں نے اس کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی. لیکن اللہ کا شکر احسان ہے، آپ کے بیلگام کے جو ساتھی ہیں بہت سارے، اور آپ کے جو آس پاس کے جتنے علاقے کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت کی اس فکر کو، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھا، اور زکوٰۃ کے اس اجتماعی نظام کو اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ جتنی جمع ہوگی اس کا 80% یہیں پر تقسیم ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ جی ہاں. اور صرف 20 مرکز کو بھی ضرورت ہوتی ہے تقاضوں کی، اور مرکز مضبوط ہوگا تو علاقے میں کام مضبوط ہوگا. جیسے تبلیغ کا پہلے دن سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مرکز میں آؤ، مرکز کو مضبوط رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ کہا کرتے ہیں، دیکھو تم لوگ مرکز میں نہیں آؤ گے اور مرکز کو مضبوط نہیں رکھو گے تو علاقوں میں پھر اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے کام خراب ہو جائے. تو مرکز سے وابستگی بھی ضروری ہے اور مرکز کے تقاضے بھی ہیں. تو 20% صرف مرکز لے گا، 80% آپ کے گاؤں کی زکوٰۃ آپ کے گاؤں کے ضرورت مندوں پر خرچ ہوگی. لیکن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں حساب کتاب بالکل ہر آدمی آ کر دیکھ سکتا ہے. حساب کتاب بالکل ٹرانسپیرنسی رہے گی، شفافیت رہے گی، اور کوئی بے ضرورت لوٹ کھسوٹ بھی نہیں ہے کہ بے ضرورت لے کر چلا جا رہا ہے ایک آدمی ضرورت مند کے لیے پھر بچ رہا نہیں ہے. ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جائے گا، ہر چیز کا سروے کیا جائے گا، اور ہر چیز آن ریکارڈ اور سروے کرنے کے بعد میں دی جائے گی. اور وہ ساری ترتیب سکھائی جاتی ہے. اس کے عملی نمونے کے لیے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بیلگام جاؤ، وہاں جا کر اس کی عملی شکل دیکھو کہ الگ الگ ریسورسز سے کیسے پیسے کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر کیسے اس کو ضرورت مندوں کو تک پہنچایا جاتا ہے. تو ہمارے حنیف بھائی کی بھی بہت زمانے سے فکر ہے. ہمارے اس علاقے کے بعض نوجوان بچے، بعض حضرات ماشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم کی نگرانی میں، رحمان فاؤنڈیشن کی نگرانی میں اس کام کو انفرادی طور پر کر رہے ہیں. لیکن بہت قابل قدر یہ آپ کا علاقہ، یہ ایک بستی ہے کہ یہاں ماشاءاللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، قابل لوگ ہیں. ورنہ عام طور پر گاؤں کے اندر جو ہے تعلیمی پسماندگی بہت ہوتی ہے. گاؤں جو ہے وہ بہت پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے. لیکن ماشاءاللہ آپ کا گاؤں اور بہت اچھے اچھے آپ لوگوں کو ٹیچر پڑھانے والے ملے ہیں. بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، اور بڑے اللہ والوں کا آپ کے علاقے کی طرف توجہ رہی ہے، ان کی دعائیں رہی ہیں. تو اب اس علاقے کے اندر الحمدللہ خوشحالی بھی اللہ نے دی ہے، تعلیم بھی دی ہے. اس کا نفع اس علاقے کو بھی ہو، آس پاس بھی ہو. اور میں نے جیسے عرض کیا، ایک تو غربت کی اس ناسور کو تھوڑا بننے نہیں دینا. جیسے تعلیم اسلام کی ہے کہ ایک غریب پر وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے رو کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں پریشان ہو گیا. ایک مالدار کی ذمہ داری ہے، ایک غریب کی آہ جائے گی تو پہلی نوست مالدار کے ہاتھ ہوگی. یہ تعلیم ہے اسلام کی، اتنی ویل بیلنسڈ تعلیم اللہ نے دی. تو اب یہاں پر اگر اجتماعی نظام قائم ہو جائے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کے جو منافع ہیں انشاءاللہ، اور پھر دھیرے 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 آپ سوچو کہ پورے ملک کے اندر اگر یہ نظام قائم ہو جائے اور پورے ملک کے انسانوں کو، مسلمانوں کو صرف نہیں، دیکھو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام آیا ہے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے. رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں. اسلام کا معاشی اقتصادی نظام انسانیت کے مفاد کے لیے ہے، مسلمانوں کا مفاد نہیں ہے صرف اس کے اندر، لیکن مسلمانوں کا بھی مفاد ہوگا. تو انسانیت کو جب یہ نفع پہنچے گا تو آپ بتاؤ کہ ملک کے اندر نفرت، فسادات،
اور ماب لنچنگ اور تسکری کے نام پر مار دینا لوگوں کو بے رحمی سے، اور دوسری جو جرائم اور کرائم ہیں کیا وہ باقی رہیں گے؟ وہ خود بخود دھیرے 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 ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ پھر سے وہ اسلام کا نظام، سوشل، اکنامیکل، فائنینشیل، سب نظام پھر سے وجود میں زندہ ہوں گے تو انسانوں کو بھی نفع ہوگا، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج مسلمانوں کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سٹرکچر کمیٹی میں کہ یہ دلتوں سے بری حالت ہے ان کی۔ کیوں کہا ہے؟ کیا کس چیز کی کمی ہے بتاؤ؟ ذہانت کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ان دونوں نظاموں کا جماعتی نظام قائم ہونا ضروری ہے، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ اب اس کے آگے تھوڑا سا حنیف بھائی کچھ اس کی کیا ترتیب وغیرہ کیا ہوگی، خالی بس بیان ہو کے نہ رہ جائے۔ اگر یہاں یا یہ بچے یہاں کے جو لڑکے ہیں تھوڑا سا کیا کرنا ہے آگے جو ہے کیا کیا جائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نے قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں ہر چیز کھول کے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے اجتماعی نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح اجتماعی زکوٰۃ کی بھی اہمیت اتنی ہی ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں کا بھلا ہوگا بلکہ پوری انسانیت کا بھلا ہوگا، اور ظلم، ناانصافی، کرائم یہ ختم کرنا ہے جس سے پوری انسانیت الجھ رہی ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کو آگے آگے اجتماعی نظام قائم کرنا پڑے گا۔ تو اس کی شروعات ماشاءاللہ ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئلس، آپ کے نوجوان جو فکر مند ہے کہ ہمارے کروشی سے ایک اجتماعی نظام شروع ہو جائے جس میں بغیر تفریق مذہب، جیسے پوری بات آئی کہ قرآن میں کہا گیا ہے 8 مصارف جو بتائے گئے ہیں، اس میں انشاءاللہ خرگوشی ہمارا یہاں سے ایک نظام شروع ہو جائے۔ پھر اللہ نے چاہا، جیسے حضرت مولانا نے بھی کہا کہ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے پورے ملک اور پورے عالم میں نظام پھیل جائے۔ آج اسی کے نہ ہونے کی بنیاد پہ آج پوری انسانیت پریشان ہے، اور جیسے بار بار حضرت مولانا نے کہا کہ سچر کمیٹی کا جو رپورٹ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے کہ آج ہم SC ST دلت سے نیچے ہیں، ایجوکیشن میں، سوشل میں، ہر چیز میں ہماری قوم اتنے نیچے گئی ہے۔ تو آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، تو اس کو عملی شکل فوری طور پہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ پھر آج سے 4 ماہ پہلے آپ کے نوجوان نیرل بھی آئے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے، لیکن حضرت سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن تفصیلی پوری گفتگو کیسے نظام قائم ہے، کیسے قائم کرنا ہے، اس سے کیسے لوگوں سے اجتماعی زکوٰۃ کا وصولی کرنا ہے، کیسے اس کا تقسیم کا نظام ہے، ایک پورا ڈھانچہ تیار ہے الحمدللہ۔ اور ایک پورے زیر نگرانی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہے، علماء کرام ہیں جس میں حضرت مولانا بھی ہے، اور ایک پوری علماء کی ٹیم ہے جو جہاں پہ ایک نظام کو دیکھتی ہے کہ کیسے اس نظام کے برکات، اس نظام کو جو اس کا اصل مقصد ہے کیسے پورا ہو جائے۔ تو کروشی کا بھی جو اسی لیے حضرت کے سامنے تقاضا رکھا گیا تھا، حضرت مولانا کے سامنے، کہ آپ آئے اس نظام کو سمجھائیں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پٹیل صاحب ہمارے اور سب ہیں یہاں کے ساتھی، اس کو کیسے آپ لوگ عملی شکل فوری طور پہ دینے کے لیے کوشش کریں گے، کیا شکل ہے آپ کے سامنے؟ کچھ ایسے ذمہ دار لوگوں کو جماعت بنا دیجئے، پھر بعد میں وہ اپنے طور پر پھر اس کو وہ کریں، ہے نا؟ جی، ایک تو جماعت ماشاءاللہ ہے جو آئے تھے اور پورے ایجوکیٹڈ نوجوان تھے ماشاءاللہ، جو فکر مند ہے پورے علاقے اور اس سے کام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک تو ٹیم ہے یہاں پہ رحمان فاؤنڈیشن کے کام کر رہی ہے، کووڈ کے دوران بھی ماشاءاللہ بیلگام سے آکسیجن سلنڈرز لے کے آ کے یہاں پہ پورے علاقے میں انہوں نے سپلائی کیا تھا irrespective of کاسٹ کے۔ ماشاءاللہ ایک اچھی ٹیم، نوجوانوں کی ٹیم ہے جو علماء کرام اور بزرگوں کی نگرانی میں ماشاءاللہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جماعت کی تشکیل دیے لوگ
جو ماشاءاللہ ہے یہاں پہ شریف بھائی ہیں، اپنے اور بھی ساتھی ہیں، تو مل کے ایک نظام، ذکی بھائی ہیں، آپ ان کے بھائی صاحب ہیں ہمارے، اور ایک فوری طور پہ ایسا نظام آپ کا کروشی نہیں بلکہ چپوڑی تعلقے کو آپ سامنے رکھ کے پہلے شروع کریں. پہلا تو شروعات کروشی سے ہو جائے، پھر آپ کا اللہ نے چاہا تو چپوڑی تعلقہ، پھر بلگام ضلع، اور پھر آگے انشاءاللہ پورا ملک. لیکن آپ لوگ ایک فوری طور پہ آج بیان دعا ہونے کے بعد میں بیٹھ کے ایک مشورہ کر لو، بیٹھے سب فکر مند ساتھی، اس میں سے اور جو نہیں جڑنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ میں اس کونے میں نماز کے بعد میں کھانے کے بعد میں بیٹھے، پھر ایک مشورہ کرو کہ پھر ہمارا ترتیب کیا ہوگی، ہم کیسے اس کو بولتے ہیں عملی جامع اس کو پہنائیں کریں گے انشاءاللہ. ہے مشورہ ہے نوجوان انشاءاللہ کریں. دعا کل کا اعلان نہیں کرنا، کل کا ہے. حضرت مولانا کا قیام یہاں پہ کل شام تک ہے، جس میں کل صبح 11 بجے مسلمان میں ہے، نوجوانوں میں کسی جگہ پہ نوجوانوں میں خاص کر کے نوجوان کا کنٹریبیوشن پورے معاشرے کو بنانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو نوجوان کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ حضرت مولانا نوجوانوں کے سامنے بیان کریں گے. جو آج نوجوان نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے اپنے علاقے میں اور اطراف کے علاقے میں، ان کو فون کر کے ان کو رابطہ کر کے بلائے، اسی جگہ پہ نوجوان پہنچیں گے. اور نوجوان بچیوں کا بھی نظام رہے گا آگے. نوجوان بچی جو ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں ان کا بھی نظام سامنے کے اسکول کے بلڈنگ میں رہے گا. اور ساتھ میں شام میں 3 بجے دوپہر میں 3 بجے انشاءاللہ خاص کر کے مستورات کے لیے، مستورات کا کنٹریبیوشن کیا ہے یہیں پہ رہے گا. مستورات سامنے جڑیں گے، حضرت مولانا یہاں سے بات کریں گے، بیان کریں گے، مستورات سامنے کے اسکول کی بلڈنگ میں مستورات وہاں پہ رہیں گے. یہ عام مستورات کے لیے ہے. صبح جو ہے نوجوان مستورات جو ایجوکیٹڈ گرلس ہے وہ آ جائیں، اور شام میں جو ہے مرد حضرات بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. مسجد میں جو دوپہر کا جو پروگرام ہے، مرد قومن جو بڑے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تاجر ہیں، یہ سب مسجد میں آ سکتے ہیں. اور جو مستورات ہے سامنے کی بلڈنگ میں، اس کی دعوت بھی چلائیں. جیسے ہم نے بیٹھے ابھی 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے ہمارے سامنے قرآن کے روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کیسے ایک اجتماعی زکوٰۃ کا نظام سامنے آیا ہے. ہمارے جب عورتوں کے سامنے بھی آئے گا تو یہ ہمارے نسلوں میں چلے گا. امید کرتا ہوں کہ جب کہ ہم لوگ کل کی دونوں پروگرام کی دعوت چلائیں گے. جزاک اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واقض عنا الديون وأغننا من الفقر وقونا على الجهاد في سبيلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے یا اللہ، ہمیں اپنے اچھے نیک صالح بندوں میں شامل فرمائیے یا اللہ. آپ نے اپنے انبیاء کی جو تعریف کی، سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف یہ فرمائی کہ انہ من عبادنا الصالحین. اے اللہ، ہمیں بھی اپنے عباد صالحین میں سے بنا دیجئے، عباد محسنین میں سے بنا دیجئے، عباد مخلصین و مخلصین میں سے بنا دیجئے، طیبین و طاہرین سے بنا دیجئے. یا اللہ، پاک طیب طاہر روزیاں عطا فرمائیے، پاک طیب طاہر زندگی عطا فرمائیے، اور پاک طیب طاہر برکت والی موت عطا فرمائیے. یا اللہ، زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، موت میں برکت عطا فرمائیے، موت کے بعد کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے. عافیت سہولت برکت والی روزیاں عطا فرمائیے. یا اللہ، عافیت سہولت برکت والی روزیاں عطا فرمائیے. یا اللہ، اپنے لطف و کرم سے یا اللہ
زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو اس علاقے کے لوگوں نے قائم کرنے کی ہمت اور حوصلہ کیا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اور اس زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی برکت سے اس علاقے کو اور پورے ملک کو سیراب فرمائیے، سرسبز و شاداب فرمائیے۔ یا اللہ عافیت کا کرم کا معاملہ فرمائیے، دلوں میں جوڑ محبت پیدا فرمائیے، ہر قسم کی بددیانتی اور خیانت سے بچائے رکھیے، حرام کے لقمے سے بچائے رکھیے، کراہیت والی روزیوں سے بچائے رکھیے، عافیت سہولت برکت والی روزیاں عطا فرمائیے، تنگدستی فقر و فاقے سے بچائے رکھیے، بیماریوں سے لا علاج چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچائے رکھیے، یا اللہ فسادات کی آگ میں بڑھ جانے سے بچائے رکھیے، یا اللہ عافیت کا کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ امن و امان اس ملک میں قائم فرمائیے، امن و عافیت اس ملک میں قائم فرمائیے، اس ملک کے ہر انسان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور مسلمانوں کے ایمان کی بھی خصوصی طور پر حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، یاجوج ماجوج کے شر سے حفاظت فرمائیے، ایجنسیوں کے شر سے حفاظت فرمائیے، اقتدار والوں کے شر سے حفاظت فرمائیے، سحر سے نظر سے حفاظت فرمائیے، شیاطین و جن و انس کے شر سے حفاظت فرمائیے، یہود و نصارہ مجوس و مشرکین کے شر سے حفاظت فرمائیے، شیعوں کے قادیانیوں کے شر سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ الغرض ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہمیں اور اپنے اہل و عیال کو اپنی امان میں لے لیجئے، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے عافیت کے فیصلے فرمائیے، ہر طرف سے سہولت آسانی کے فیصلے فرمائیے، ہر خیر کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائیے، اس کی فکر کرنے والوں کو قبول فرمائیے، اس میں آنے والوں کو قبول فرمائیے، ہم کو ہمارے اہل و عیال کو قبول فرمائیے، اور اس سے خیر کے وجود میں آنے کے ذریعہ فرما دیجیے، یا اللہ شیطانوں کی رکاوٹ سے اس کی حفاظت فرمائیے، فتنوں کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ النگا ڈالنے والوں کے النگے سے اس کی حفاظت فرمائیے، آسانیاں سہولتیں پیدا فرمائیے، عافیت کا کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ جتنی خیر کی لائن کی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائیے، اور جتنے شرور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے ایمان والوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان ظالم غاصب صہیونیوں کو ہلاک کر دیجیے، یا اللہ اب جلد اپنی یا اللہ عذاب کا کوڑا ان پر برسائیے، یا اللہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو لگام نہیں دے پا رہی ہے، یا اللہ اب ان کی ظلم کا پیمانہ ایسا لگتا ہے کہ لبریز ہو گیا ہے، اے اللہ ان پر عذاب کا کوڑا برسا لیجیے، اور جیسے عاد اور سمود کو آپ نے پکڑا تھا ان کو پکڑ لیجیے، یا اللہ زمین کو اس پاک سرزمین کو فلسطین کی اس اقصیٰ کی مسجد کی پاک سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیجیے، یا اللہ مدد فرما دیجیے، اپنی مدد کے فیصلے فرما دیجیے، امن و امان اس علاقے میں قائم فرما دیجیے، یا اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا کیجیے، وہ پیاسے ہیں انہیں پانی عطا کیجیے، یا اللہ وہ خوف کی حالت میں انہیں امن عطا کیجیے، یا اللہ وہ بے گھر ہیں اے اللہ انہیں گھر عطا کیجیے، یا اللہ دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ میرے مولا اپنی طرف سے ان کو خصوصی حفاظت عطا کر دیجیے، یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیجیے، یا اللہ ان کے دشمنوں سے اس پاک سرزمین کو پاک فرما دیجیے، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان جیسا ایمان اور حوصلہ ہم کو بھی عطا فرمائیے، ان جیسا یقین ہم کو بھی عطا فرمائیے، اور آخرت کی کامیابیوں کا حوصلہ جیسے ان کو ہے ہم کو بھی عطا فرمائیے، عافیت کا کرم کا سہولت کا آسانی کا فیصلہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔